شو نو انیشیٹو. اب ایسا اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آ جاتا ہے, سم ممبرز آف مائی ورک ٹیم ڈو وٹ دے آر آسکڈ بٹ نو مور. If they run into problem, they take one simple stab at fixing it, but if their efforts don't pay off, they quit. جب ایسا کوئی ہمارا ٹیم ممبر ہو کہ جتنا کام کہا جائے بس بالکل اتنا ہی کام کرتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتا, اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کو جس حد تک فکس کر سکتا ہے اس سے زیادہ ایفرٹ نہیں کرتا, اور اگر اس سے ایفرٹ نہیں کی جاتی صحیح طرح سے, نہ وہ ہیلپ لیتا ہے, وہ کوئٹ کر دیتا ہے, وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں کام ہی نہیں کر سکتا. اس میں ڈینجر کیا ہے؟ موسٹ پیپل آر فار مور لائکلی ٹو ٹاک اباؤٹ the presence of bad behavior than the absence of a good one. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو کرنا چاہیے ہم اس پہ کم بات کرتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہیے یا جو مطلب غلط بات ہے اسی کو بار 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 دہراتے رہتے ہیں. when someone really messes up, compelled to take action. جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے. when people simply fail to be excellent, it's hard to know what to say. جب کوئی ایک شخص کام نہیں صحیح کر رہا تو کتنا مشکل ہے کہ اب آپ اس کو کیسے بتائیں, کیسے اس سے بات کریں. یہ مشکل سچویشن ہوتی ہے. اس کا سولوشن کیا ہے؟ اسٹیبلش نیو اینڈ ہائر ایکسپیکٹیشن. چھوڑنا نہیں چاہیے, کوئٹ نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر آپ ایک اور لیول کی ایکسپیکٹیشن اس شخص کو دیں اور ڈفرنٹ دیں اور ہائر دیں تھوڑی سی. ڈونٹ ڈیل ود دا اسپیسیفک انسٹنس, ڈیل ود دا اوور آل پیٹرن. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس اسپیسیفک مسئلے کو پکڑ لیتے ہیں, تم نے یہ کیا وہ کیا. ایک پیٹرن دیکھیں کہ آپ کا لیٹ آنے کا ہے, آپ کا لگتا ہے لیسن پریپریشن کا ہے. بچوں میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جب بچے پڑھائی نہیں کر رہے ہوتے نا صحیح طرح سے, ان کا رزلٹ نہیں آتا, تو مائیں جب مجھ سے بات کرتی ہیں مجھے کہتی ہیں یہ پڑھتا نہیں ہے. میں آپ کو کیا سولوشن دوں؟ آپ اس کے کاپیز سامنے رکھیں, دیکھیں اس کے اسپیلنگز ویک ہیں, اس کی ووکیبلری ویک ہے, اس کی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آتا ہے لیکن ریپیٹیشن نہیں ہوئی ہوئی, اینالیٹک سکلز ویک ہیں, اس کو کوشچن کا سمجھ نہیں آتا, آنسر کتنا لکھنا ہے. مطلب اس میں کوئی 100 چیزیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں, تو وہ دیکھے بغیر آپ جو ہے نا ویگ طریقے سے جب اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو مسئلہ تو نہیں حل ہوگا آپ کا نا. بات نہیں سنتا بچہ, کون سی بات نہیں سنتا, ایگزیکٹلی اس کو پن پوائنٹ کریں. اف یو وانٹ سم ون ٹو شو مور انیشیٹو, ٹیل ہم اور ہر. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر کرے, اس سے بات تو کریں. گیو اسپیسیفک ایگزامپل کہ آپ نے یہ ایسے کرنا ہے, پیٹرن پک کر کے اسپیسیفک ایگزامپل اس کو دے دیے. ریز دا بار, اس کو اس کے بار کو ریز کرنا ہے کہ بھی آپ اس طرح اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا ہم نا لوگوں کو مارجن نہیں دیتے. ایک یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے, فوراً لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا, یہ کسی قابل نہیں. میک اٹ کرسٹل کلیئر وٹ یو ہیو ڈن. جوائنٹلی برین اسٹارم, پھر آپ برین اسٹارم کریں کہ بھی اس کو ہم کیسے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جب آئندہ آپ کو یہ مسئلہ آئے اور آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑے تو آپ کے پاس کیا کیا سولوشنز ہیں. پے اٹینشن ٹو ویز یو آر کمپنسیٹنگ فار سم ونز لیک آف انیشیٹو. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے اس کو گائیڈ کر رہے ہیں یا اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہیو یو میڈ یور سیلف ریسپانسبل فار فالو اپ کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ کئی دفعہ ہم کسی ایک انسان کو اسپیشلی جو ویگ طریقے سے کام کر رہا ہے وہ انیشیٹو نہیں لیتا, اس کو گائیڈ کرتے ہیں, پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فوراً کام کرنا شروع کر دے گا, لیکن اس پہ نظر بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ہیو یو آسکڈ مور دین ون پرسن ٹو ٹیک سم اسائنمنٹ سو یو کین بی شیور اٹ ول گیٹ ڈن. یعنی جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے کسی کو آپ نے دیا ہے تو آپ 1-2 بیک اپ پلانس بھی رکھیں اپنے پاس. جیسے بچے جب یہ یونیورسٹی میں پروجیکٹس کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیلنج آتا ہے, جو گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اب ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا اور بچے پھنسے رہتے ہیں. آپ باقیوں کو پش کرتے رہیں, ان کو گائیڈ کرتے رہیں, ان سے کام کرواتے رہیں, اپنے پاس بیک اپ پلان رکھیں. کبھی یہ نہ کریں کہ جی آپ لاسٹ منٹ پہ بالکل ڈھہ جائیں کہ آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا کہ میں کیسے اس مسئلے کو حل کروں گی. اسٹاپ ایکٹنگ آؤٹ یور ایکسپیکٹیشن دیٹ ادرز وونٹ ٹیک انیشیٹو. یہ نہ اس طرح سے کہیں کہ لوگ کرتے نہیں ہیں, لوگوں کا دل نہیں چاہتا, وہ پھر ہم اپنا ہی وہ خراب کر رہے تھے سسٹم. Place responsibility on the team member while giving you information early enough that you aren't left high and dry. اتنی بات ان کو سمجھائیں کہ کس سٹیج پہ آپ نے مجھے ضرور کانٹیکٹ کر لینا, مجھے ضرور بتا دینا ہے کہ یہ اب آپ سے مینج نہیں ہو رہا, تو ہم کسی نہ کسی اور طریقے سے اس پروجیکٹ کو مینج کرنے کی طرف جائیں گے. اگلا دیکھیں, shows a pattern. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. It isn't a single person, it's that I keep having to talk with people about the same problem. I feel like I have to choose between being a nag and pulling up with the problem. Now what? یعنی کوئی ایک بندہ نہیں ہے, لیکن یہ مسئلہ میرے سامنے بار بار آتا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس پہ کیا کروں.
اس میں ہمارے پاس ڈینجر پوائنٹ کیا ہے؟ یو آر ہیونگ اے رانگ کنورسیشن. ہم غلط طریقے سے اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں یا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریپیٹڈ پیٹرنز بوائل یور بلڈ. ایک ہی چیز جو بار بار ہو رہی ہوتی ہے یہ واقعی انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتی ہے. دین یو بائٹ یور لپس اینڈ گیو اندر جینٹل ریمائنڈر. آپ اپنی باڈی لینگویج کو بہت برا رکھتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے بڑا جینٹل ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں. ریزینٹمنٹ بلڈز انسائڈ یو. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر جو ہے وہ اریٹیبلٹی اور غصہ اور کیا مسئلہ ہے, لوگ کیوں نہیں اپنا کام کرتے ہو جاتا ہے. یو آر ٹیلنگ یور سیلف این اگلی اسٹوری, یو بیکم وائلنٹ. کیونکہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں عجیب لوگ ہیں, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, لوگ یہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ریپیٹڈ پیٹرن ہے. ہمارے ایڈمیشن بھی ہوتے ہیں تو آخری 4 دن میں 3 دن میں وہ اٹیک ہوتا ہے. یہ ہم ریپیٹڈ پیٹرن دیکھ چکے ہیں. اور پھر ہماری طرف سے بھی ظاہر ہے کوئی رسپانسز ایسے جاتے ہیں. You make a sarcastic or cutting remark, then end up looking stupid. پھر ہمیں خود ہی افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, چھوڑو پرے. You are forced to relive the same situation over and over rather than deal with the bigger problem. اسی مسئلے کے ساتھ ہم بار بار چل رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی. سولوشن اس کا کیا ہے؟ Learn to look for the patterns. پیٹرنس کو دیکھنا ہوتا ہے. Don't focus exclusively on a single event. واچ فار بہیویئر اوور ٹائم. بہیویئر کو بھی آبزرو کریں. دین اسٹیٹ یور پاتھ بائی ٹاکنگ اباؤٹ دا پیٹرن. تو آپ پیٹرن پہ جائیں اور پیٹرن کی بات کریں, وہاں سے پک کریں. ہیلپ پیپل کیپ دا کمٹمنٹ وچ از اے بگر ایشو. لیکن جب ہم ان کو پیٹرن بتائیں گے تو کیا وہ زیادہ ڈیفینسو نہیں ہو جائیں گے؟ اٹس ناؤ اباؤٹ ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ. جو ہم نے بتانا ہے نا, ہم جب بتاتے ہیں نا تو ہم اریٹیبل ٹون میں بتاتے ہیں. ہم ان کو جو پیٹرن بتائیں گے ہم ان کو بہت ریسپیکٹفلی کنوے کریں گے. If you are really bothered because of a pattern, but you are talking about this latest instance, your emotions will seem out of proportion. Next, I need time to calm down. I have been told that I should never go to bed angry. Is that always a good idea? جیسے کوئی سچویشن ہمیں بہت وقت آ جاتا ہے نا گھر میں کہ بھی لڑائی کے اوپر نہیں سونا آپ نے, آپ مسئلے کو حل کر کے سوئیں. لیکن میں اس وقت اتنی اپسیٹ ہوں کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہی. تو اس میں کیا کریں؟ ڈینجر پوائنٹ کیا ہے؟ ونس یو ہیو بیکم اینگری اٹ از آلویز ایزی ٹو کام ڈاؤن. جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے اس وقت وہ ہم فوراً نہیں کام ڈاؤن ہو سکتے. سو وٹ ڈو وی ڈو؟ کیا کریں؟ ڈو یو ٹرائی ٹو اسٹے ان ڈائلاگ؟ پھر بھی ہم بات کریں, کیونکہ وہی بات ہے کہ جی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈونٹ گو ٹو بیڈ اینگری. آپ نے وہ ناراضگی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں سونا. سو یور انٹویشن ٹیلز یو ٹو بیک آف. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میں تھکی بھی ہوں, مجھے بھی غصہ بھی آیا ہوا ہے. اگر میں نے اس وقت بات ختم کرنے کی اور مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی تو مسئلہ بگڑ جائے گا. سینئرز ٹولڈ یو نیور گو ٹو بیڈ اینگری. اب اس کا حل کیا ہے؟ دے ور رائٹ بائی سجیسٹنگ دیٹ یو شوڈنٹ لیٹ سیریس پرابلمز گو انریزالوڈ. یعنی جب یہ بولا جاتا تھا کہ بھی ناراضگی کے ساتھ تم نے جو ہے وہ اپنا دن کا اختتام نہیں کرنا, تو یہ بات درست ہے کہ مسئلوں کو انریزالوڈ نہیں چھوڑنا ہم نے, بٹ رانگ اباؤٹ آلویز اسٹیکنگ ود اے ڈسکشن نو میٹر یور ایموشنل اسٹیٹ. یہ نہیں ہمیں ہمارے لیے درست کہ ہم ابھی ہماری ایموشنل اسٹیٹ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اسی وقت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس پرفیکٹلی اوکے ٹو سجیسٹ دیٹ یو نیڈ سم ٹائم الون اینڈ دیٹ یو وڈ لائک ٹو پک اپ دا ڈسکشن لیٹر آن. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں, میں بہت اپسیٹ ہوں, مجھے بہت غصہ ہے, میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی جس کو میں بعد میں ریگریٹ کروں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے. After you have dissipated the adrenaline, have time to think about the issue, hold the conversation. اب دیکھیں کئی دفعہ صبح کو انسان کو خود ہی لگتا ہے یا 1-2 دن میں جب انسان سوچتا ہے تو بہت سے سولوشنز آتے ہیں, بہت سے طریقے سمجھ آتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے, اور ہم وہاں پہ پھر میوچل اگریمنٹ پہ جاتے ہیں. ٹائم آؤٹ از ناٹ سیم تھنگ ایز سائلنس, یہ یاد رکھنا ہے. اٹ از اے ویری ہیلدی ایگزامپل آف ڈائلاگ. جب آپ ٹائم آؤٹ لیتے ہیں تو آپ ہیلدی طریقے سے ڈائلاگ کرنے کے لیے واپس اس میں آتے ہیں. It's not such a good idea to tell others same. They may need time, but it's hard to suggest it without coming off as patronizing. یعنی آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور اس لیے میں جو ہوں نا ابھی بات نہیں اس ٹاپک پہ کرنا چاہ رہی, لیکن آپ دوسرے کو کیسے بتائیں؟ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ ابھی بات نہ کریں تو وہ انسان کیا کرے گا؟ ابھی کرو. With others, get back to the source of their anger and retrace their path to action. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بھی ہے اور ان کو بھی ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے غصہ ہے, تو میں غصے میں کوئی غلط بات بول دوں گی. لیکن اگر آپ کام ہے دوسرے انسان کو غصہ آیا ہے اس کو نہیں آپ یہ کہہ سکتی کیونکہ آپ غصے میں ہیں تو آپ غلط بات بولیں گے, اس لیے ہم بات نہیں بھی کریں گے. آپ نے اس وقت کیا کہنا ہے,
آپ نے اس وقت دیکھنا ہے کہ ان کو کیوں غصہ ہے. شاید میں ان کی بات نہیں سن رہی, شاید میں باڈی لینگویج ایسی دے رہی ہوں, شاید یہ ایشو ان کے لیے بہت سینسیٹیو ہے. تو وہ ان کا وہ جو نا ریٹریس ان کے پاتھ آف ایکشن, اس کے اوپر کام کرنا. نیکسٹ ہے اینڈ لیس ایکسکیوزز. My teenager son is a master of excuses. I talk to him about a problem and he's always got a new reason why it's not his fault. یعنی یہ ٹینیج بچے بہت کرتے ہیں, آپ کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں. مطلب آپ جو بات ان کو کہتے ہیں اس کے لیے ایک نیا مسئلہ اور ایک نیا مسئلہ وہ کرتے ہیں. اب اس میں ڈینجر کیا ہے؟ اٹس ایزی ٹو بی للڈ انٹو اے سیریز آف نیور اینڈنگ ایکسکیوزز. یعنی آپ ایک بات کہیں گے, وہ دوسری بات کہیں گے, آپ اس کو پروو کریں گے. Particularly if the other person doesn't want to do what you have asked. وہ جب نہیں کرنا چاہ رہے نا, انہوں نے اتنے reasons آپ کو دینے ہیں اس وقت. And learns that as long as he or she can give you a plausible reason, all bets are off. یعنی ان کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ آپ ان کے excuses کو accept کر رہی ہیں, ان کو entertain کر رہی ہیں, ان کے مطابق چل رہی ہیں, تو وہ تو آپ کو ایک کے بعد دوسری بات کرتے چلے جائیں گے. اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ With imaginative people, take a preemptive strike against all new excuses. وہ اتنے امیجنیٹو ہیں تو آپ کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے اب انہوں نے کیا جملہ بولنا ہے. ہم بلائنڈلی کیوں جاتے ہیں؟ کئی دفعہ جب مدرس مجھ سے کوئی بات کرتی ہیں کہ میرا ٹین ایج بچہ یہ کہتا ہے, تو میں کہتی ہوں اچھا چلیں آپ اس کا کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ بتاتی ہیں میں نے یہ جواب دیا. میں کہتی ہوں چلے بچہ میرے سامنے نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں جب آپ یہ جواب دیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو کیا کہے گا؟ کہتی ہے وہ یہ کہے گا. ان کو جواب پتا ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں پھر آپ نے اس کے مطابق سوچا کہ اس کا آپ کیا جواب دیں گی؟ کہتی نہیں یہ تو نہیں میں نے سوچا. میں نے کہا اچھا اب سوچ لیں گے, اب آپ سوچیں کہ اس کا آپ کیا جواب دیں گی؟ کہتی میں یہ بولوں گی. میں کہتی ہوں چلو جب آپ یہ بولیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کا بچہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ ان کو پتا ہوتا ہے وہ یہ کہے گا. تو میں کہتی ہوں پھر آپ نے اس کے لیے سوچا کہ آپ اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ انہوں نے پھر نہیں سوچا ہوتا. یعنی ہم نے ایکسکیوزز کو انٹرٹین نہیں کرنا. Gain a commitment to solve overall problem, not simply the stated cause. کمرے کی صفائی کر لو, ابھی میری پڑھائی ہے, ابھی میں تھکا ہوا ہوں, میں کل کر لوں گا, میں ویکینڈ پہ کر لوں گا. تو آپ ان سے ایک کمٹمنٹ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے ابھی آپ تھکے ہوئے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب تک یہ کریں گے, rather than کہ ان کی ایکسکیوزز پہ ہم جائیں. The excuses accumulate. Don't talk about the most recent excuse, talk about the pattern. آپ پیٹرن کی بات کریں کہ بیٹا چلیں آج تو آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن کل بھی آپ کا مسئلہ تھا, ہاں وہ کل میں نے گیم کھیلی تھی, پرسوں کزن آئے ہوئے تھے, اس دن میری طبیعت خراب تھی, آپ کے لیے کوئی بات نہیں. جو بھی آپ کے وجوہات ہیں, لیکن اوور آل مسئلہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کسی دن کچھ ہے کسی دن کچھ ہے, لیکن آپ کا یہ پیٹرن چل رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن جنرلی اس بات میں ان کو اور غصہ آتا ہے. آج آپ ریلیکس ہیں, آپ نے سائلنس اور وائلنس میں نہیں جانا, اور آپ ان کو تھینک یو کر کے آ جاتے ہیں, ٹانٹ نہیں کرتے, بدتمیزی نہیں کرتے, باڈی لینگویج ٹھیک کرتے, سیفٹی بلڈ کرتے ہیں ان کے لیے, تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے ان کو رسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ, رسپیکٹ اور ٹرسٹ کے ساتھ. آگے ہے ان سبارڈینیشن اور اوور دا لائن ڈس ریسپیکٹ. جیسے ہمارے ملازمین یا ہم سے جونیئر ہوتے ہیں, وہ جب ہماری بات نہیں سنتے. What if people you talk to not only are angry but also become insubordinate? How do you handle that? وہ آگے زبان چلانا کوئی شروع کرتے ہیں آپ سے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈینجر پوائنٹ کیا ہے؟ There is always the chance they will step over the line. آپ سے جو جونیئر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو بات کہے گا. Move from a friendly dispute to heated discussion and into the nasty territory of being insubordinate or acting disrespectful. ہوتا یہ کہ ہمارا جب مسئلہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ بگڑتا جاتا ہے, پھر اگلا انسان آپ سے بدتمیزی کرتا ہے. ٹیکس موسٹ لیڈرز بائی سرپرائز. اور یوزلی آپ کا کوئی جونیئر یا آپ کا کوئی ملازم کرے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے بات کرے گا. دے بائی ٹائم ٹو فگر آؤٹ وٹ ٹو ڈو. یا تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا چلو میں اس کو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ دیکھوں گا کہ اس میں نے کیا کرنا ہے. یا دے لیٹ دا پرسن گیٹ اوے وتھ سم تھنگ دیٹ واز وے آؤٹ آف لائن. مطلب وہ بندہ بدتمیزی کر کے یا بدلحاظی کر کے وہ کروا لیتا ہے آپ سے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو کیا ہے, دے پرسیوڈ انڈیفرنس میکس دیم اینڈ اکمپلس ٹو آل دا فیوچر ابیوزز. مطلب جب آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو دوسرا انسان کیا کرے گا؟ وہ مس بہیو پہ مس بہیو کرتا چلے جائے گا. یو آر کاٹ بائی سرپرائز, اور آپ یا اینگری ہیں یا آپ انسلٹنگ فیل کر رہے ہیں. سولوشن اس کا کیا ہے؟ شو زیرو ٹالرنس فار سبارڈینیشن. آپ نے یہ بتانا ہے ان کو کہ بھئی مس بہیویئر کی یہاں پہ 0% گنجائش ہے, ہم اس طرح سے بات نہیں کریں گے. چینج ٹاپکس فرام دا ایشو ایٹ ہینڈ ٹو ہاؤ دا پرسن از کرنٹلی ایکٹنگ. کیچ دا escalating disrespect before it turns into abuse and insubordination.
یعنی شروع میں آپ اس بات کو پکڑ لیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے. ہم کیا کرتے ہیں, باتوں کو چھوڑتے رہتے ہیں, بعد میں کوئی ایک انسان پھر ہمارے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے. لیٹ دا پرسن نو ایشو ایٹ ہینڈ از لیڈنگ ڈاؤن اے ڈینجرس ٹریل. آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے آپ نے کیا ہے اس کی وجہ سے پھر مسئلے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. I want to help address your concern, but I'm going to have a tough time doing so if this continues. کہ میں آپ کی ضرور ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, لیکن جس طرح کا آپ کا رویہ ہے, بیہیویئر ہے, اس کی وجہ سے مسئلہ بڑھ جائے گا. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اس بیہیویئر کو ٹھیک کر لیں. اگلا ہے regretting something horrible. Sometimes I let a problem go for a long time, and then when I bring it up, I say something just awful. How do I recover from this? یعنی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جو ہم اس کو پرابلم کو پوسٹ پون کرتے ہیں کافی دیر کے لیے کرتے ہیں, اور وہی بات ہے آپ اس کو کیسے آپ لے کر آئیں, کیونکہ وہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے. اس میں ڈینجر پوائنٹ کیا ہے, when other people do things that bother us, we tell ourselves a story about how they are bad and wrong. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کلی طور پہ برا بناتے ہیں. We are setting ourselves up for unhealthy conversation. اب وہ ہم بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے, why a rational, decent, responsible person behave like this. When we tell ourselves an ugly story and then sit on it, it only gets worse. ہم نے اپنے آپ کو بہت بری گندی کہانیاں بتائی ہوتی ہیں اس شخص کے بارے میں. Stories left unattended don't get better with time, they ferment. اگر آپ نے ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات بتا دی تو آگے سے آگے چلے گی, یا اپنے دماغ میں اس کی کوئی بری سٹوری بنا دی. Then when we eventually can't take it anymore, we say something we regret. اور اب ہم کچھ بات ایسی بولتے ہیں جو ہم ریگریٹ کرتے ہیں. تو سولوشن اس کا کیا ہے, فرسٹ ڈونٹ ریپریس یور اسٹوری, یعنی وہ نہیں ہم نے کرنا, اپنی اسٹوری کو ویسے نہیں چلانا. یوز یور اسٹیٹ اسکلز ارلی آن, بہت جلدی مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ڈونٹ ہولڈ دا کروشل کنورسیشن وائل اینگری, وہی والا پرنسپل ہے. جب ایک پیٹرن آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ اسٹوری اسی کے مطابق آپ کے پاس آ رہی ہے نا, کہ ایک بندے کا بیہیویئر ہے. جب پیٹرن آ رہا ہے تو پیٹرن پہ بات کریں گے. تو فیکٹ ہوگا نا, کیونکہ جو پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو فیکٹ ہے, وہ تو اسٹوری نہیں ہے. یہ پیٹرن کی بات نہیں ہم کر رہے. اتنا زیادہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اس بندے کا یہ اسی طرح بہیو کرتا ہے بات. پھر آپ چھوٹی چیزوں میں اپنی اس وہ جو آپ نے اگلی یا ویلن اسٹوری بنائی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کریں. Set aside a time when you can discuss it in a calm fashion. آرام سے بات کرنی ہے. Using your state skills, explain what you have seen and heard and tentatively tell the most simple and least offensive story. If you do say something horrible, apologize. غلط بول دیا تو سوری بول دیں. Then state your path. اور یاد رکھیے گا اپالوجی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اپالوجی doesn't mean جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ غلط ہے, جو میں مسئلہ ڈسکس کر رہی ہوں غلط ہے, صرف جس طریقے سے میں نے پریزنٹ کیا وہ غلط ہے. ہم تو پھر اپنی پوری بات کو وہ جسے کر دیتے ہیں نا کہ بھی شاید میں بات ہی جو ہم کہتے ہیں پھر میں ہی بے وقوف ہوں, اچھا میں ہی غلط ہوں, پھر مجھے یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں جو طریقہ میں نے پک کیا وہ غلط ہے, جو جملہ میں نے بولا وہ غلط ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اوکے, اگلا آ رہا ہے ٹچی اینڈ پرسنل. What if someone has a hygiene problem or maybe someone's boring and people avoid him or her? How could you ever talk about something personal and sensitive like that? اب دیکھیں کہنے کو چھوٹی سی بات ہے, لیکن کسی ایسے انسان کو یہ بتانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب خاص طور پہ جیسے اپنا کوئی بہت سبلنگ ہے, اسپاؤز ہے, بچے ہیں. ڈینجر پوائنٹ کیا ہے, موسٹ پیپل اوائڈ سینسٹیو ایشوز لائک دا پلیگ. Unfortunately, when fear and misapplied compassion rule over honesty and courage, people can go for years without being given information that could be extremely helpful. مطلب ہم اوائڈ اتنا کرتے ہیں, ہمیں گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے کسی کو کچھ کہتے ہوئے کہ ہم لوگوں کے ان ایشوز کو سال ہر سال چلنے دیتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. When people do speak up, they often leap from silence to violence. اور جب بولتے ہیں تو وہی بات ہے, ہم وائلنس میں جاتے ہیں. Longer you go without saying anything, the greater the pain. جتنی دیر تک ہم اس مسئلے کو لٹکائیں گے وہ مسئلہ بڑا ہوگا. سولوشن اس کا کیا ہے, یوز کنٹراسٹنگ. Explain that you don't want to hurt the person's feeling, but you do want to share something that could be helpful. کہ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں آپ کے ساتھ ایسی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. Establish mutual purpose. Let the other person know your intention are honorable. کہ آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اس انسان کی, آپ اس کو فائدہ دینا چاہ رہے ہیں. You are reluctant to bring up the issue because of its personal nature, but since the problem is interfering with person's effectiveness, you really must. آپ نہیں بات کرنا چاہتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے وہ اس انسان کو ہرٹ کرے گی, لیکن آپ اسے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے فائدے کے لیے اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. Tentatively describe the problem.
describe the specific behavior and move to solution. کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل ہے. You don't have to be offensive or insulting. تم سے اتنی بو آتی ہے کہ تمہارے پاس نہیں کوئی بیٹھ سکتا, یا یہ کہ تم اتنی بورنگ ہو, تمہیں لگ رہا ہے تم نے لطیفہ سنایا لیکن باقی لوگ تمہیں دیکھا نہیں ان کی شکلوں پہ کیا تھا. اب ایسے کہ جو آپ کی کنورسیشن ہے مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, تو میں یہ نہیں ہونا چاہیے, مطلب اس کو ایسا طریقہ آنا چاہیے کہ وہ چھوٹے کم الفاظ میں بات کر سکے, کیونکہ بہت لوگوں کا پرابلم ہے نا, وہ کنسائز بات کر نہیں سکتے, وہ لمبی لگاتے ہیں. Okay, word games. My children are constantly playing word games. If I try to tell them that they shouldn't have done something, they say I never told them exactly that. They are starting to get on my nerves. Danger point kya hai? Parents are tricked into accepting poor performance by silver-tongued individuals who are infinitely creative in coming up with new ways to explain why they didn't know any better. یعنی تو بچوں کو ماں باپ کو ہینڈل کرنا بڑا اچھا آتا ہے, بڑے طریقے سے وہ ہینڈل کر لیتے ہیں. So people have ability to conjure up creative excuses. Also have energy and will to do so incessantly. Eventually they weak you down. یعنی ان کو ایسے طریقے آتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے بات کرنی ہے, انہوں نے آپ کو کارنر کرنا ہے, ان کو آپ کو ڈیفینسو بنانا ہے اور اپنی باتوں پہ لے آنا ہے. They get away with doing less or doing it poorly, while hard-working, energetic family members end up carrying an unfair share of the load. تو یہی ہو جاتا ہے کہ وہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, اپنی باتیں میں منوا لیتے ہیں, اپنے طریقوں میں بھی چلا لیتے ہیں, اور جو آپ مطلب کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. So solution اس کا کیا ہے؟ Tentatively state the path of splitting hairs and playing wrong games. Tentatively state the pattern of splitting hair and playing word games. یہ آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس پیٹرن میں جو ہے نا, وہ جو اس میں آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس میں انڈلج نہیں ہونا ہوتا. تو let them know that they are not fooling anyone. Don't focus exclusively on actions because creative people can always find new inappropriate actions. Talk about both behavior and outcome. Use previous behavior as an example and then hold them accountable to results. یہ جو پچھلا آپ کا یہ behavior تھا اس کی وجہ سے یہ تھا, اب آگے یہ ہے. Don't get pulled into discussing any one instance. ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑنا. Stick to the pattern. ان کے پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اسی کو مینج کرنا ہے. Okay. No warning. I have got a lot of good people working for me, but they are too full of surprises. When they run into problems, I only find out after it's too late. They always have a good excuse, so what should I do? یعنی آپ کو سرپرائزز ملتے ہیں, بہت اچھے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے جب پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا تھا. ڈینجر اس میں کیا ہے؟ پیپل الاؤ اٹ ٹو ہیپن. مطلب آپ کو کوئی انسان پرابلم دے رہا ہے اور آپ اس کو فار گو کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. They listen to the problem, work on it, and then move on to the new topic. آپ کو مسئلہ انہوں نے بتایا کہ بھی وہ پرابلم تھی, مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں بتایا, اور وہ آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے. In doing so, they are saying it's okay to surprise me. تو وہ اگلا انسان آپ کو بار بار ویسا ہی دھوکہ دے گا, بار بار آپ کے ساتھ ویسے ہی کام کرے گا, وہ آپ کو انہی مسئلوں میں الجھائے رہے گا. Solution کیا ہے؟ Make it perfectly clear that once you have given an assignment, there are only two acceptable paths. پہلے سے بتا دیں کہ کیا آپ کو کام کرنا ہوگا. Complete the assignment as planned, or if they run into problem, they need to immediately inform you. کیا آپ بتائیں کہ جی یہ کام آپ نے ٹائم پہ کرنا ہے, اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے انفارم کرنا ہے. No surprises, clarify the rule. Deal with it as a new problem. اور اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو ایز اے پرابلم, مطلب اس پیٹرن میں نہیں جانا کہ وہ جسے عام زبان میں کہتے ہیں جھک مارنا, وہ نہیں کرنا. We agreed that you would let me know immediately. I didn't get a call. What happened? آگے بڑھیں. آپ کے اچھا آپ نے مجھے کانٹیکٹ کرنا تھا, آپ نے کیوں نہیں کانٹیکٹ کیا؟ اسی سائیکل کو ریپیٹ نہیں کریں. Okay, dealing with someone who breaks all the rules. What if the person you are dealing with violates all of the dialogue principles most of the time, especially during crucial conversation? ایک اگر انسان آپ سے صحیح طرح سے بات ہی نہیں کرتا, سارے رولز کو بریک کرتا ہے, اب آپ اس کے ساتھ کیسے کریں؟ ڈینجر پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ When you look at a continuum of dialogue skills, most of us fall in the middle. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں crucial conversation میں, زیادہ تر لوگ پور ہوتے ہیں. ہمیں سے زیادہ تر لوگ جب ہمیں سمجھ آ جائے نا, ہم مڈل میں ہوتے ہیں. You work with someone maybe who is completely opposite. She rarely uses any skills. What's a person supposed to do? اب اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں جو کہ آپ کے بالکل اپوزٹ ہے, کوئی اسکل ہی نہیں استعمال کرتا, تو پھر آپ کیا کریں؟
the other person isn't as bad as you think. ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا اور اس وجہ سے ہم ایسے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پاسبلٹیز کیا ہیں؟ یو برنگ آؤٹ دا ورسٹ ان دا پرسن اور ہی اور شی ریئلی از دیٹ بیڈ, یا واقعی دوسرا انسان بہت برا ہے, اینڈ یو ٹرائی ٹو ایڈریس آل دا پرابلم ایٹ ون ٹائم. اگلے انسان کو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا, میں نے ورک شاپس اٹینڈ کی ہوئی ہیں, مجھے سب کچھ آتا ہے. ایک بات یہ سوچنی ہے کہ ہو سکتا ہے میں اسکلڈ ہوں, اگر میں اسکلڈ ہوں تو پھر مجھے اس سے کام کروانے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر میں اتنی اسکلڈ ہوں اور میں اس سے کام نہیں کروا سکتی, پھر فائدہ کیا ہوا میرے اسکلڈ ہونے کا؟ یا آپ نے سوچنا ہے کہ یہ بالکل اسکلڈ نہیں ہے تو اس سے میں نے اتنے ٹیکنیکل طریقے سے ہر چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنی, پھر میں نے اس کے طریقے نکالنے ہیں کیونکہ مجھے وہ اسکل آتا ہے, ان کو نہیں آتا. تیسرا کام کیا ہے کہ ہم ایک وقت میں ڈھیر سارے مسئلوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھنسے رہتے ہیں.